الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي رواه الترمذي في باب ما جاء في المهدي. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سامعین و ناظرین، آپ کو خوب یاد ہے کہ حضرت مہدی المنتظر اس باب میں پہلی قسط کا آغاز ایک پرمغز علمی تمہید سے میں نے کیا، یعنی ثقیل کلام سے آغاز کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو آسان راستہ مل جاتا ہے مہدی کے انکار کا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں. دوسری بات کہتے ہیں کہ جی بخاری و مسلم میں مہدی کی حدیث ہے. یہ بات مرزا صاحب نے بھی کہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مہدی کی احادیث کو ضعیف کرنے کے بعد خود ہی مہدویت کے دعویٰ بھی کر دیتے ہیں. تو میرے سامعین و ناظرین، یہ ایک ثقیل گولی میں نے پہلے آپ کو اس لیے دی کہ یہ انتہائی خطرناک باب ہے اہل فتنوں کا کہ جی قرآن میں نہیں، بخاری مسلم میں نہیں. یہی آج کل غامدی صاحب بھی کہتے ہیں. تو آپ کو میں نے ایک طاقتور ڈوز دے دی کہ ہمارے ہاں جو روایت مسلسل طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر القرون، پھر اس کے بعد محدثین و مفسرین، پھر اس کے بعد علماء اسلام میں جو باتیں مسلسل متواتر ثابت ہوں وہ مسلمان امت کے لیے حجت ہیں. ان کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں. اس لیے میں نے ایک ٹھوس علمی تحقیق کو بطور تمہید کے بیان کیا. اب ہم آ جاتے ہیں آسان بات کی طرف. سیدھی بات ہے کہ حضرت مہدی ان کا کیا تعارف ہے، پھر ان کا وہ تعارف کتاب و سنت میں کیا ہے. اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ مرزا غلام احمد مہدی نہیں. پھر اللہ کی عجیب بات ہے، مرزا صاحب نے بھی تعارف کرایا ہے مہدی کا، اور ایسا تعارف کرایا ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی زبانی بھی وہ مہدی نہیں ٹھہرتے. اب بات ہم اسلام سے شروع کرتے ہیں تاکہ پھر ہم مقارنہ کریں قادیانیت کے مابین اور اسلام کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے ترمذی نے اس باب میں جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی المہدی، یہ باب ہے جو مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. اس میں آپ کا ارشاد ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی ہو جو میرے اہل بیت سے ہوگا. اب آپ دیکھیں مرزا صاحب خود اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں مغل براس ہوں، اور آگے فرمایا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. مرزا صاحب کا نام سبھی کو پتہ ہے، غلام احمد بن غلام مرتضیٰ. آگے سارا نسب خود انہوں نے ذکر کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ
حتی یلی رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایسا شخص بادشاہ اور والی اور خلیفہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا۔ کہاں ذکر کیا؟ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ میں آپ کو پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں ہوں، فتن کا ذکر ہو یا عقائد کی بات ہو، تو ان باتوں کو ہم محدثین کے ہاں کہاں پائیں گے اور عقائد کی کتابوں میں کہاں پائیں گے۔ یہ باتیں کوئی عبادات کی یا معاملات کی نہیں کہ فقہ کی کتابوں میں ہم انہیں تلاش کریں گے، بلکہ ان کو فقہ اکبر میں پائیں گے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، اسے بھی مسند احمد نے کتاب الفتن، یہ دیکھیں عنوان ہی کتاب الفتن ہے، تو آج اگر ہم اس فتنے میں مبتلا ہیں تو کوئی بات نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی الایام ولا يذهب الدهر حتى يملك رجل من اہل بیتی اسمہ یواطئ اسمی۔ اس دنیا کے اندر عرصہ زندگی ختم نہیں ہوگا، اور یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک ایسا شخص حاکم نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام سے ملے گا۔ پھر آگے ایک اور روایت ہے جسے ابو داؤد نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، اور اس کا باب ہے باب المہدی۔ اندازہ کر لیں، محدثین نے مستقل باب باندھا ہے مہدی کا، اور آج یہ غامدی کہتے ہیں کہ چونکہ بخاری مسلم میں نہیں، قرآن میں نہیں، ہم نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لو لم يبق من الدنیا الا یوما، اگر اس دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے، لطول اللہ ذلك اليوم، تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں، حتی یبعث رجلا منی او من اہل بیتی، فرمایا کہ میری اولاد سے، یا یہ فرمایا کہ اہل بیت سے اللہ ایک شخص کو خلیفہ بنائے جس کا نام میرے نام والا ہوگا، وَاسْمُ أَبِيهِ اسم ابی، اس کے والد کا نام بھی میرے والد کا ہوگا۔ یعنی مہدی کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ۔ کس نام و نسب سے، کس نسب سے، کس خاندان سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد فاطمہ سے۔ کس جگہ پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں۔ کہاں ان کی بیعت ہوگی؟ مکہ معظمہ میں، ملتزم اور مقام کے درمیان۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا اور حجر اسود کی طرف آتے ہیں تو آگے دروازہ ہے، دروازے بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے مابین اسے ملتزم کہتے ہیں، جہاں لوگ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر آپ جب طواف کا چکر شروع کرتے ہیں تو آپ کی بائیں طرف بیت اللہ ہوتا ہے اور دائیں طرف مقام ہوتا ہے، جہاں پہ نشانات لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ کے کرنے سے ابراہیم اور اسماعیل کے لیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے تو یہ خود بخود اوپر ہو جاتا، نیچے آ جاتا۔ تو یہ مقام اسے کہتے ہیں، مقام ابراہیم۔ تو اس کے مابین اس کی دعوت اور اس کی بیعت ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدی
کس نسب سے، کس خاندان سے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، مہدی میرے خاندان سے ہوگا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد۔ اب آپ سنتے جائیں وہ کتب جن میں احادیث مہدی کا ذکر ہے، وہ صحاح ستہ میں سے ہم نے ان کا تقریباً اشارہ کر دیا، اور یہ احادیث مہدی کے نسب، خاندان اور ان کے، بلکہ حلیے کے بارے میں بھی بعض احادیث ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی بات ہے۔ اب آپ صرف تھوڑا سا یہاں مقابلہ کر لیں، مرزا غلام احمد قادیانی جس کے بیٹے نے سیرت المہدی لکھی، اس بنا پہ کہ اس کا باپ مہدی ہے، مرزا قادیانی خود اپنا تعارف کراتا ہے اور نام و نسب اپنا بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ، اور دادا صاحب کا نام عطا محمد، اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ یہ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 162 ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ کیا مقابلہ ہے۔ تو مرزا صاحب ہر کام میں دجل کرتے ہیں، ہر کام میں تعویل کا سہارا لیتے ہیں، اور جو دعویٰ بھی کرتے ہیں کتاب و سنت کے بالکل برخلاف دعویٰ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، اپنی تحریر میں مرزا صاحب لکھتے ہیں عرصہ 17 یا 18 برس کا جب میں ہوا تو خدا تعالیٰ کے متواتر الہامات سے مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ دادا فارسی الاصل تھے۔ یہ بھی کتاب البریہ روحانی خزائن 13 صفحہ 162۔ اب ایک اور بات سمجھیں، مرزا صاحب نے مہدی کا تعارف ایک جگہ کرایا ہے جہاں اپنا بھی تعارف انہوں نے کرایا ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ مرزا صاحب اپنے تعارف میں لکھتے ہیں کہ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا ہوا تو ایک فارسی خوان معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ اب دیکھیں، معلم اور پھر نوکر، استغفر اللہ، یہ ادب ہے۔ جنہوں نے قرآن شریف، اور معلم بھی قرآن کا، اسے نوکر کہہ رہے ہیں، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ اب اس کا نام، اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خوان معلم میری تربیت کے واسطے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں نے صرف صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ اب میں لمبی بات چھوڑتا ہوں۔ اب مرزا صاحب اپنے بارے میں اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، اپنے خاندان کا ذکر کرتے ہیں، نام و نسب بتاتے ہیں، اور مرزا صاحب خود اب مہدی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، اس پہ غور کریں۔ سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے حاصل کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، وہ مہدی جس کا ظہور ہوگا، وہ مہدی جس کے بارے میں احادیث نے خوشخبری دی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے سیکھ آئے گا؟ مولوی فضل احمد سے نہیں، خدا سے حاصل کرے گا علم دین، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔
اب آپ خود بتائیں کہ کیا مرزا صاحب بقول مرزا صاحب مہدی ہو سکتے ہیں؟ آگے سنیں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری یہی حال ہے۔ کیا حال ہے؟ یہ سنیں آگے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہو۔ یہ ایام صلح روحانی صفحہ 168، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 394۔ اب آپ یہ دیکھیں، قابل تأمل بات یہ ہے، بلکہ اور بھی چیزیں آگے آئیں گی، لیکن ابھی آپ آسان مسئلے کو سمجھ جائیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مہدی جو ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی انسان سے وہ قرآن حدیث دین کا علم نہیں سیکھیں گے، اور اپنے بارے میں خود دعویٰ کیا کہ یہ میری سوانح ہے۔ کیا؟ کہ میں نے قرآن حکیم فلاں معلم سے سیکھا، فارسی فلاں معلم سے سیکھی، نحو اور صرف فلاں آدمی سے سیکھی۔ اب یہ دیکھیں، خود ہی اعتراف کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، جب یہ بات کہی کہ مہدی کسی کا شاگرد نہیں ہوگا تو وہ بھول گئے کہ میں نے پہلے اپنے تعارف میں کیا کہا تھا۔ یہ ہے مرزے کے دجل کا طریقہ۔ پھر خود دعویٰ کر دیا کہ میرا یہی حال ہے، کوئی آدمی نہیں ثابت کر سکتا کہ میں نے کسی بشر سے علم سیکھا ہے۔ اب صرف سوال یہ ہے کہ جہاں پہلے اساتذہ کے قرآن حدیث پڑھنے کے، صرف نحو پڑھنے کے آپ نے نام لیے، اس کا کیا؟ اب یہ ہوتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا، یا جو آدمی دجل کرتا ہے، یہ اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے اس کی سزا ہے کہ اللہ اس طرح اسے رسوا کرتا ہے۔ اب یہ بات اتنی آسان ہے کہ آپ سب حضرات اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض یہ کی تھی کہ آپ کے سامنے میں نے مشکل بات پہلے رکھ دی کہ کس طرح آپ نے سد باب کرنا ہے ان کذابوں اور دجالوں کا، جو یہ کہہ کے کہ یہ قرآن میں نہیں بخاری و مسلم میں نہیں۔ اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں جب ایک آدمی ایک کلام کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا نام غلام احمد ہے، میں نے فلاں شخص سے پڑھا، میں فلاں خاندان سے ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میرا نام احمد ہے، ایک جگہ کہتا ہے غلام احمد۔ مرزا صاحب سے سمجھے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ وہ کہتے ہیں یا احمدو، اے احمد، یہ مرزا صاحب کی وہی جو عربی میں ہے، استغفر اللہ العظیم شیطانی، غلام احمد سے احمد۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فضل الہی میرے استاد سے، پھر کہتے ہیں کہ میرا کوئی استاد نہیں۔ ایسے کلام کو کہ ایک جملے میں آپ ایک چیز کی اثبات کر رہے ہیں، ایک چیز کا اثبات، اور دوسری جگہ آپ اسی کی نفی کر رہے ہیں جس کا اثبات کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں نقیضین۔ دو نقیض یعنی دو ضدیں، ایسے جملے یا ایسے قضیے، علم منطق میں کہتے ہیں ایسے قضیے جو باہم نقیض ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں مغل برلاس ہوں، یہ کہنا کہ میں غلام احمد ہوں، اس کی نقیض ہے کہ میں احمد ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے استاد ہیں فلاں فلاں، میرے استاد نہیں ہیں، تو یہ ضدیں ہیں دونوں۔ تو عقلاء، دنیا کے اہل عقل، مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، سب کے سب اس امر میں اجماع ہے ان کا کہ دو ضدیں جمع نہیں ہوتی۔ ان ضدوں میں سے ایک صادق اگر ہوگا تو دوسرا کاذب ہوگا۔ علم منطق میں مشہور ہے کہ اختلاف القضیتین بحیث یقتضی صدق احداہما کذب الاخری۔ یہ قادیانی
مبلغین اور قادیانی مربیان بھی سن لیں، آپ بھی علم منطق پڑھتے ہیں اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ آؤ، اور چیلنج کرتے ہیں مسلمانوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہاں پر اپنی تعارف میں نقیضین ضدین اس راستے کو اختیار کیا، میرا فلاں استاد ہے، میرا کوئی استاد نہیں، اور جب نفی کی تو حلفاً بھی ساتھ کہا۔ یہ بھی سنیں، اب یہ دو ضدیں ہیں، دو ضدوں کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک صادق ہو تو دوسری کاذب ہوتی ہے۔ میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کہ کاذب یا کذاب کیا وہ شخص مہدی ہو سکتا ہے؟ مہدی کیا وہ صالح مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مرزا صاحب کا اپنا خود تعارف اس امر کی دلیل ہے کہ وہ ایک صالح انسان نہیں، شریف آدمی نہیں، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گو کھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے یا اس کے مترادف ہے۔ تو اب یہ میں نے آج کے مسئلے کو بہت آسان کر کے آپ پہ پیش کیا ہے۔ ایک بات رہ جاتی ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جتنی احادیث مہدی کے بارے میں آئے ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں، اسی لیے بخاری اور مسلم نے انہیں نقل نہیں کیا۔ اب یہاں عجب العجاب مرزے کا یہ ہے، عجیب بات مرزے کی یہ ہے کہ جن احادیث کو ضعیف کہہ کے وہ مسلمانوں کو رد کرتا ہے، پھر اپنی مہدویت کے لیے انہی احادیث کا سہارا بھی لیتا ہے۔ یہ عجیب مرزا صاحب کا رویہ ہے کہ جو احادیث جن کو انہوں نے ضعیف کہا، پھر انہی کا سہارا لے کے مدعی مہدی ہوتا ہے، اور جب وہ حدیث اس کا ساتھ نہیں دیتی اور ثابت کرتی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز ان پہ منطبق نہیں، تو پھر ایک اور راستہ لیتا ہے، لا مہدی الا عیسیٰ، کہ وہ مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ ہیں اور میں مسیح عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ یہ بحثیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں کہ مرزا صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 3 in 1 ہیں، نبی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں اور مسیح بھی ہیں، بلکہ 100 in 1 ہیں، 100 دعویٰ ہے ان کا۔ کرسچن بھی ہیں، وہ پتہ نہیں آریوں کے بڑے بھی ہیں، سکھوں کے بڑے بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، وہ جناب علی گرو نانک بھی ہیں، وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں، وہ گورنر جنرل بھی ہیں، بہت سے دعوے ہیں ان کی۔ تو اب صرف جو مہدی سے متعلق حدیث ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں، اس لیے کہ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، عہد نبوی سے لے کے آج تک، یاد رکھیں آپ، آج تک حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، عام امت کے مسلمان، تو محدثین نے مہدی کی احادیث کو مہدی کے ابواب میں بیان کیا اور نزول عیسیٰ کی حدیث کو نزول عیسیٰ کے باب میں بیان کیا۔ اتنی بات ہی کافی ہے اس بات کے رد میں کہ عیسیٰ علیحدہ ہیں، مسیح الگ ہیں۔ پچھلی مجلس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا صاحب نے خود بھی اعتراف کیا کہ دجال، عیسیٰ، مہدی تینوں ہند میں ہوں گے، تو 3 شخصیتوں کا اعتراف ہے۔ اب اس بارے میں ہم ایک گزارش یہ کرتے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، اس حدیث کو بھی اگر ہم پورا آپ کو سنا دیں تو بہت ہی مناسب ہوگا۔ پوری حدیث، پھر اس پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث یوں ہے، حدثنا یونس بن عبد الاعلی قال حدثنا محمد بن ادریس الشافعی قال حدثني محمد بن خالد الجندي عن
أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المہدی الا عیسیٰ ابن مریم۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے، حدیث نمبر 4039۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ شدت میں بڑھتا جائے گا اور دنیا افلاس اور بے راہ روی کی طرف بڑھتی جائے گی اور لوگ بخل میں بڑھتے جائیں گے اور قیامت بدترین انسانوں پہ قائم ہوگی۔ یہ دیکھیں قیامت کی اشارات، ان پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ آگے ہے اس کے اور ولل مہدی الا عیسیٰ، اور مہدی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں نقل ہے اور کہیں نہیں۔ اب تمام کتابوں میں اس روایت کو اس لیے نہیں لیا گیا کہ اس کے بارے میں ہم بعض چیزوں کو ابھی ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس روایت کو روایت منکر کہا گیا ہے اور ضعیف کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ملا علی قاری صاحب مرقات المصابیح کہتے ہیں ثم علم ان حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم ضعیف باتفاق المحدثین۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں آیا ہے کہ مہدی صرف عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، یہ تمام محدثین کے اتفاق سے اجماع سے ضعیف ہے۔ آگے علامہ شوکانی لکھتے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم قال الصوانی موضوع، یہ موضوع حدیث ہے۔ ضعیف الگ چیز ہوتی ہے، موضوع خود ساختہ۔ بہرحال آگے ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا، اور میزان الاعتدال جو اسماء الرجال پہ کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث منکر، ایک نے ضعیف کہا، ایک نے منکر کہا اور ایک نے موضوع کہا۔ اب بہت کلام اس پہ ہوا ہے، لیکن اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہیں، معصوم ہیں، تو حضور کا یہ فرمانا کہ اس زمانے میں کامل ہدایت یافتہ عیسیٰ ہی ہوں، اس میں کیا شک ہے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فتح الا علی۔ تو اس حدیث میں جو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ 2 in 1 ایک شخصیت ہیں، تو سب سے پہلے محدثین نے اس روایت کی صحت سے انکار کیا۔ کسی نے ضعیف کہا، کسی نے منکر کہا اور کسی نے موضوع کہا، ہم نے پہلے ذکر کر دیا۔ اور اگر اس بات کو آپ مان بھی لیں تو اس کی بہت سی مثالیں اور ملتی ہیں جن میں رسول اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے لا فتح الا علی، کہ حضرت علی ہی جوان ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اس موضوع پہ بہت سی اور چیزیں بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، اور آج اتنا ہی کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔